بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سامعین کرام، اس سورت کا نام سورہ عصر ہے اور یہ سورت مکی ہے، اور جو چیزیں اس سورت کے اندر موجود ہیں وہ اپنے مقصد اور اپنے ہدف کے لحاظ سے بہت زیادہ عظیم اور جلیل ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اس دنیا کی بھلائی اور فائدے کی حقیقت کو اور اس دنیا میں ہونے والے نقصانات کی حقیقت کو بیان کر دیا ہے، اور اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وقت کی اور زمانے کی اہمیت کو جس میں انسان جیتا ہے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ اور اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو زندگی فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس سے کس چیز کا مطالبہ کیا جانا چاہیے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ اور اس صورت کے عظمت اور مقام و مرتبہ کو بیان کرنے کے لیے ائمہ اربعہ میں سے امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول ہی کافی ہے کہ وہ فرماتے ہیں اگر اس صورت کے بعد کوئی اور صورت انسان کی رشد و ہدایت کے لیے، انسان کی بھلائی کے لیے نہ نازل کی جاتی تو اکیلی یہ صورت اپنی جامعیت کے لحاظ سے، اپنی معنویت کے لحاظ سے کافی تھی۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مختصر صورت کو اتنا جامع بنایا ہے اور اتنا معانی کے اعتبار سے مضبوط بنایا ہے کہ اگر اس صورت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید کی 113 صورتیں نہ نازل کرتا تب بھی مسلمانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اور مسلمانوں کی بھلائی کے لیے، رہنمائی کے لیے یہ صورت کافی تھی۔ غور کریں میرے بھائیوں، اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی اہم چیزیں اور بہتر چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کر رکھی ہیں۔ امام شافعی کا دوسرا قول جو منقول ہے کہ یہ صورت انسانوں کے لیے دلیل کے طور پر کافی ہے، اور لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، کہ اگر انسان اس صورت پر غور و فکر کرنا شروع کر دے، اس صورت کے اندر تدبر اور تفکر شروع کر دے، تو یہ صورت اس کی تمام زندگی کو اپنے اندر سما لیتی ہے۔
یعنی معنی کے اعتبار سے، اور اس سورت کی عظمت کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ یہ سورت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہاں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب دو صحابی آپس میں ملاقات کرتے تو اس وقت تک ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے جب تک ایک دوسرے کو یہ سورت پڑھ کر سنا نہ دیتے، یعنی اس سورت کو یاد کرتے۔ جب ایک دوسرے سے الگ ہوتے تو سورہ عصر جو 3 آیات پر مشتمل ہے اس کو ایک دوسرے کو سناتے اور ایک دوسرے کو اس کے معانی اور مفاہیم پر ابھارتے، جیسا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ اور امام طبرانی رحمہ اللہ نے حماد بن سلمہ کے طریق سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ کان الرجلان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم يتفرقا الا على ان يقرأ احدهما على الاخر سورۃ العصر۔ فرماتے ہیں کہ جب دو صحابی آپس میں ملاقات کرتے تو اس وقت تک ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے جب تک ایک دوسرے پر اس سورت کو شروع سے آخر تک نہ پڑھ لیتے، اور پھر پڑھنے کے بعد ایک دوسرے سے سلام کر کے واپس ہوتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر زمانے کی قسم کھا رہا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ دنیا میں اپنی مخلوقات میں جس کا چاہے قسم کھائے۔ آپ غور کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مچھر کی قسم کھائی ہے۔ کفار کہتے تھے، یہود و نصارہ کہتے تھے کیسا رب ہے کہ حقیر سے حقیر چیزوں کی قسم کھاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جائز ہے، اس کے لیے روا ہے کہ وہ اپنی مخلوقات میں جس کے ساتھ چاہے وہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کمتر سے کمتر چیزوں کی وہ قسم کھا سکتا ہے، اور اللہ جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس کے مقام اور اس کی افادیت کو واضح کرتا ہے، بڑا کرتا ہے۔ لیکن انسانوں کے لیے جائز نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا قسم کھائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام سے قسم کھانا جائز اور درست نہیں ہے، نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، نہ امانت، موعظت، نہ خانہ کعبہ، کسی چیز کے نام سے قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قسم کھانے کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا قسم کھائے ورنہ خاموش رہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کے نام سے، کسی کے جاہ سے، کسی کے منصب سے، کسی کی امانت سے، کسی کے مقام و مرتبہ سے قسم کھائی، اس نے شرک کیا۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اپنے بچوں کی، اپنے والدین کی اور اہم چیزوں کی قسم کھاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ صرف قسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کھانی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ زمانہ کسے کہتے ہیں؟ زمانہ جس میں ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ ہمارے شب و روز، رات کا آنا اور پھر رات کا چلے جانا، صبح کا آ جانا، اور پھر صبح چلے جانا، پھر شام آ جانا، رات آ جانا، یعنی مرور زمانہ کو قسم، مرور وقت کو
زمانہ کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے عصر کی، اور وہ جو رات ہے، جو دن ہے، اور یہ بندوں کے عبادت کی جگہیں ہیں، ان کی اعمال کی جگہیں ہیں، اور عصر سے مراد الدہر یعنی زمانہ ہے۔ شام کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، دن کا وقت ہے، اور فرماتے ہیں کہ وہ اسم للزمان کلہ او جزء من، زمانہ ہر ایسے اسم کو جس کا تعلق پورے زمانے سے کیا جاتا ہو، یا زمانے کے بعض اجزاء پر جو اسم دلالت کرتے ہیں، ان تمام کو زمانہ کہا جائے گا۔ فَكُلُّ مَا لَزِمَهُ هَذَا الْاسْمُ، تو جو چیز اس زمانے کے لفظ کے لیے لازم اور ضروری ہے، وہ تمام کے تمام اس زمانے کے اندر داخل ہیں، جس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اور اس کی تعریف و توصیف بیان کی ہے۔ اور امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہتر اور مناسب یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ ہمارے رب نے عصر کی قسم کھائی ہے، یعنی تمام زمانے کی قسم کھائی ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عصر یہ ہے کہ هو الزمان الذي يقع فيه حرکات بنی آدم، زمانہ اسے کہتے ہیں جس کے اندر بنو آدم کی اولادوں کی حرکات و سکنات واقع ہوتی ہیں، اور اس میں بنو آدم کچھ تصرفات کرتا ہے، چاہے وہ خیر کا ہو چاہے وہ شر کا ہو۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ العصر الزمان الذي يقع فيه حرکات بنی آدم، یعنی جس کے اندر خیر اور شر جو بھی کیا جائے وہ تمام کے تمام اس زمانے کے اندر شامل ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عصر کی زمانے کی قسم کھائی ہے، اور زمانے کے وقت اور اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ آج ہم لوگوں نے اپنے اوقات کو جس طریقے سے لہو و لعب میں اور لا یعنی چیزوں میں صرف کر دیتے ہیں، اس کی اہمیت اور مقام کو نہیں سمجھتے ہیں، یہ ہمارے لیے تباہی کا سبب ہے۔ جن لوگوں نے اپنی اوقات اور اپنی ایام کی حفاظت نہیں کی، یقیناً وہ لوگ خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اپنے وقتوں کو سنوارا، چاہے وہ تصرفات کا وقت ہو اور چاہے وہ خالی وقت ہو، اپنے وقتوں کی حفاظت کی اور اس کو اپنے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنی قوم کے لیے سودمند بنانے کی کوشش کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کیا۔ غور کریں میرے بھائیوں، جن لوگوں نے اپنے وقتوں کو قیمتی سمجھا، آج وہ ترقی کے راستے پر گامزن ہیں، اور ہم مسلمان جن کے یہاں وقت کی بڑی قیمت تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ ایک نظام بنایا جائے، شب و روز کا اپنا ایک سسٹم بنایا جائے۔ آدمی صبح فجر میں جب بیدار ہوتا ہے، بیدار ہونے کے بعد جب دوبارہ عشاء کے بعد بستر پر جائے، تب تک ایک نظام بنائے کہ ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے، پورا چارٹ بنائے، اور اپنی تمام اوقات کو اپنی مصروفیات میں اور جائز چیزوں میں لگائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس پر ہم عمل کرتے۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ صبح کب اٹھتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے، اور دن کیسے گزارتے ہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے، بس دن گزر جاتی ہے کسی طریقے سے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیابی کیسے عطا فرمائے گا میرے بھائیوں؟ جو خصوصیات اور جس میں خیر و برکت رکھی ہیں، آج ان تمام اوصاف کو وہ لوگ فالو کر رہے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں۔ آج ہماری بستیاں فجر کے وقت جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر و برکت نزول کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات کی آخری پہر پر آسمان دنیا پر آتا ہے اور اپنے بندوں کو آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی چاہنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبح صادق میں خیر رکھا ہے، برکتیں رکھی ہیں، لیکن ہماری سوسائٹی اس وقت سوتی ہے۔ اس کا صبح ہوتا ہے جب 10 بج جاتا ہے، جب شیطان کانوں پہ پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس غیروں کو دیکھیں، فجر کے وقت ان کے گھروں میں لائٹیں جل جاتی ہیں، کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو غور کریں کامیابی کسے ملے گی۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کے پیغام کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری زندگیوں میں جو گڑبڑیاں ہیں، جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، قرآن کے حوالے سے اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔